السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا ایک بہت اہم اور ایک بڑا رکن جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور وہ ہے حج کا۔ اور ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ حج کا جو ہے موسم آ چکا ہے۔ موسم سے مراد کہ ماشاءاللہ جیسے عید الفطر اینڈ ہوتی ہے شوال میں، ذیقعد میں، سبحان اللہ کیا ہوتا ہے کہ پوسٹرز لگ جاتے ہیں کہ حج کی درخواستیں یہاں پہ جمع کروائیں۔ اور ماشاءاللہ جو آج تاریخ ہے تو الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی ماشاءاللہ ہمارے طلبہ بھائی ہیں، تو آج ماشاءاللہ ان کی فلائٹ ہے، آج وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ان کا جانا قبول فرمائے اور خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ انہیں لے کے جائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے نا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیجیے اپنے گھر آنے کی، ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ یعنی ماشاءاللہ اتنا بڑا حج کا رکن ہے، اور اس کی فضیلت حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کثرت سے حج و عمرہ کرو گے نا، یعنی حج اور عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری یہ جو غربت ہے نا وہ دور ہوگی۔ یعنی ہمیں نا اللہ اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، جو شخص حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فقیری کو اس سے دور کر دیتے ہیں، محتاجی کو اس سے دور کر دیتے ہیں، فقر اس شخص پہ نہیں آتا، وہ انسان غنی ہو جاتا ہے، اور اس کے سبحان اللہ گناہ اس کے کوئی باقی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ سارے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت بتائے گی کہ سبحان اللہ حج اور عمرہ کی، کہ جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ حج جو ہے سبحان اللہ سے کیا ہی بات ہے بھئی، حج کی تو سبحان اللہ، یعنی میں ایک حدیث میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے، حج مقبول کو کہتے ہیں، جو مقبول حج ہوتا ہے، تو اس کا ثواب کیسے ہے کہ جیسے سبحان اللہ بس اس کا ثواب جنت ہے جس شخص نے حج کیا۔ اور یعنی کل ماشاءاللہ جمعہ کے بیان پر مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھے، تو ان کے پاس نا دو لوگ آئے اونٹ پر سوار ہو کر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کس غرض سے یہاں پر آئے ہو، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم حج کے لیے آئے ہیں، حج کرنے کے ارادہ سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری پیچھے کوئی غرض، کسی سے یہاں پہ تجارت کرنے کی غرض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دوسرا کوشچن پوچھا، کیا تم یہاں پہ کسی سے قرضہ لینے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تیسرا کوشچن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہاں پہ تمہارا کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو سبحان اللہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ، مبارک ہو تم کو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی حج کے لیے آتا ہے، نہ اس کے وہ تجارت کی غرض سے آتا ہے، نہ وہ کسی سے قرضہ لینے کے لیے آتا ہے، نہ اس کا کوئی دنیاوی غرض ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے لیے، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے حج کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آج سے حج کرنے کے بعد سے تم ایسے ہو جو دوبارہ اپنے نیک اعمال کرو، یعنی پچھلے تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے سارے معاف فرما دیے، سبحان اللہ۔ یعنی مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، حج کے اس طرح فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے سبحان اللہ، وہ ایسا ہے کہ آیا کہ وہ بھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، یعنی جب ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی ہوتا ہے، سبحان اللہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح جو شخص حج کرتا ہے سبحان اللہ، تو وہ ایسا ہی ہے آیا کہ جیسے وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یعنی اتنا ایک ماشاءاللہ سے وہ بتایا گیا ہے۔ لیکن مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، ایک بہت افسوس کی بھی بات ہے کہ دیکھیں ایک طرح تو ماشاءاللہ یہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے وہاں پر حج و عمرہ پر مکہ مدینہ میں، ماشاءاللہ اتنے لوگ حاجی آ رہے ہیں، اتنا قیام و طعام ہو رہا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے گھر آنے کی۔ جی حج اس شخص پہ فرض ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باوسعت ماشاءاللہ مال دیا ہے، جس کے حلال دیا ہے، وسعت کے ساتھ دیا ہے، ہاں جی جب وہ حج پہ جائے تو اپنے گھر والوں کا اتنا خرچہ نکال کر جائے، ایسے نہ ہو کہ بیچارے گھر والے فقر و فاقہ پہ آ جائیں، نہیں ایسے نہیں۔ لیکن دوسری افسوس والی بات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس آج بہت مال ہے لیکن حج عمرہ پر نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس وجہ سے نہیں جاتے، یار اگر میں حج کرنے جاؤں گا فار ایگزامپل، یار 15 لاکھ کا حج ہے، 15 لاکھ روپے میں دوں گا تو میرے 15 لاکھ تو کم ہو جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا 4 لاکھ پہ عمرہ پہ لگ جائے گا، وہاں پہ کھانا پینا جانا پینا یہ وہ ساری چیزیں 4 لاکھ روپے ادھر لگ جائے گا، تو یہ نہیں کیا ہوگا، میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اللہ معاف فرما دے پیسوں کی اس کی وجہ سے کہ یار میرے پیسے کم ہو جائیں گے، ہم آج جو حج عمرہ پر نہیں جاتے۔
اتنے لوگ اللہ معاف فرما دیں ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ باوسعت ہے، لیکن حج پہ نہیں جاتے، پیسے جوڑ جوڑ کے رکھی جا رہے ہیں اپنے بزنس. ٹھیک ہے بھائی بزنس کرو، اپنا پیسے جوڑو، اچھی بات ہے، سب کام کرو، لیکن بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر فرض کیا ہے. اللہ معاف فرما دے آج ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کیا بات اتنا مال اکٹھا کیے ہوئے حج پہ نہیں جاتے. وجہ کیا ہے کہ یار پیسے بہت زیادہ ہیں، کیا کریں گے، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے، میرا پیسے خرچ ہو جائیں گے سارے. اللہ معاف فرما دے ماجی بردرز اینڈ سسٹرز، وہ اندر ذوق و شوق ہی نہیں رہا، وہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہی نہیں رہا، اللہ کو راضی کرنے کا وہ خلوص ہی نہیں ہے، وہ محبت ہی نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی. اللہ معاف فرما دے. پھر حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو پھر بھی وہ حج پہ نہ جائے، چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا. اللہ معاف فرما دے کتنی بڑی وعید یہاں پہ اللہ معاف فرما دے بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص پیسے ہونے کے باوجود حج اس شخص پہ فرض تھا پھر بھی اس شخص نے حج نہ کیا تو وہ مسلمان نہیں مرے گا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے. اللہ معاف فرما دے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز. اس چیز سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے نیک اعمال کرنے کی اور حج کرنے کی. اپنے ہاں اپنے معاشرے میں دیکھیں ایک جیسے گشت ہوتا ہے، گشت کریں کہ دیکھیں جن لوگوں پر ماشاءاللہ سے حج فرض ہے وہ لوگ حج بھی نہیں جا رہے، ان کے اندر ذوق و شوق پیدا کریں، انہیں اس کی فضیلت بتائیں، اس کا ماشاءاللہ مرتبہ بتائیں. کتنا بڑا رکن ہے بھائی. اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دیں گے، ہمارے اور گناہ ہمارے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ محتاجی کو فقر سے ہم سے دور کریں گے. تو اس چیز کا ہم لوگوں پہ لازم ہے. اور سبحان اللہ اگر کوئی ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے حج پہ چلا گیا تو ثواب ہمیں بھی ملے گا سبحان اللہ سے. تو مائی ڈیئر سسٹرز ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص ماشاءاللہ سے حج پہ جا رہے ہیں تو ان سے نا 2 درخواستیں لازمی کیجیے گا کہ جب ماشاءاللہ وہ میدان عرفات میں جائیں میرے لیے وہاں پہ مغفرت کی دعا کریں، اور دوسری چیز جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائیں وہاں پہ میرا سلام بھی پیش کر دیں. یہ لوگوں سے لازمی درخواست کیجیے گا جو لوگ ماشاءاللہ سے حج پہ جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.